بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ موجودہ نظام اس حال میں اب مزید آگے نہیں چل سکتا، یہ سال آخری ہوگا موجودہ نظام کا۔ اور پہلے تو باتیں ہو رہی تھیں، ڈسکشن ہو رہی تھی، چیزیں چل رہی تھیں، کوئی ایک آدھا بیان، اب بات پریس کانفرنسز تک آ گئی ہے، اب کھل کر لڑائی ہے، سب کے سامنے لڑائی ہے۔ تین بڑی چیزیں ہیں جن پر اس وقت پھڈا پڑ چکا ہے، اور اتحاد، یہ جو نظام کا اتحاد ہے، اس میں بہت سخت دراڑیں پڑ گئی ہیں، اور یہ اب بڑھنی ہی بڑھنی ہے۔ اور یہ صرف نہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بھی آمنے سامنے ہے، تو اتحادی باہم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب دستوں گریباں ہوں گے، ایک دوسرے گریبانوں پر ہاتھ ڈالیں گے، گردنیں دبوچیں گے اور بیانات دیں گے، پھر سے ماضی یاد دلائیں گے۔ اب تو کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں مصطفیٰ کمال نے، ایم کیو ایم کے رہنما نے، اور انہوں نے تو بہت سے الزامات اکٹھے ماضی کے الذکار سے لے کر اور اغوا سے لے کر آگ لگانے سے، جلاؤ گھراؤ سے لے کر کیا کیا الزامات ہیں جو پیپلز پارٹی پہ لگا دیے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جین زی، سن 2000 کے بعد پیدا ہونے والے بچے، نوجوان، اب حکومت ان سے اتنی خوفزدہ ہے کہ اب بہانے سے بات ہو رہی ہے کہ جی 18 سال سے لے کر 25 سال کی عمر تک کے بچوں کو پاس ووٹ کا حق ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ناکامی ہے، ناکامی، شکست کا اعتراف ہے کہ جتنا پیسہ لگایا، چاہے لیپ ٹاپ اسکیمیں لے کر آئے، اپنی اشتہار بازی کی، مریم نواز صاحبہ کالجز میں جاتی رہیں، مختلف شہروں میں جاتی رہیں، بڑے بڑے فنکشنز کیے گئے، اور وہ سبدی ماں آ گئی ہے، وہ سارا کچھ فلاپ ہو گیا ہے، سب کچھ فلاپ ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اب کہا جا رہا ہے جی 18 سال کے بچے کو تو ووٹ کا حق ہونا نہیں چاہیے، بلکہ 18 بھی نہیں، 19، 20، 21، 22، 23، 24 بھی نہیں، 25 سال پر جا کر ہونا چاہیے۔ اب تو رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، تو اتفاق ہو گیا تو کر دیں گے۔ اور جواز سنیے کہ جی 25 سال کا ہی بندہ اگر ممبر پارلیمنٹ بن سکتا ہے، اور 40 سال کی عمر کا بندہ ہی اگر وزیر اعظم بن سکتا ہے، اور ہائی کورٹ کا جج ہی 40 سال کا بندہ بن سکتا ہے، تو پھر 18 سال میں ووٹ کا کیوں؟ یعنی 18 سال کے بندے کو بھی سارے حقوق دے دے کہ وہ جج بن سکے، وہ وزیر اعظم بن سکے۔ اب آپ سوچئے ذرا، یعنی جج بننے کے لیے آپ کو ایک پریکٹس کی ضرورت ہے، وکالت کی پریکٹس کی ضرورت ہے کہ ایک عرصہ آپ نے گزارا ہو، پھر آپ فیصلے کر سکیں، کوئی موازنہ بنتا ہے اس چیز کا؟ لیکن ڈر اور خوف اتنا ہے ان نوجوانوں سے۔ مگر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی، یہاں بھی ناکامی ہوگی۔ آپ 25 کیا، آپ اب 75 سال کے ہی لوگوں کے صرف ووٹ کر لیں گے، تب بھی ان کا حال برا ہی ہونا ہے، اور پاکستان کے مستقبل سے ڈر رہے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل ہے نوجوان، قائد اعظم محمد علی جناح، بانی پاکستان، باب قوم، ان کو کتنا فخر تھا، کتنی محبت تھی نوجوانوں سے، اور یہ نوجوانوں سے ڈر کے بھاگتے ہیں۔ فارم 47 بھی کام نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے یہ اتنے خوفزدہ ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے باقاعدہ پروگرام میں، علی نشیدی صاحبہ کے ساتھ پروگرام میں ساری باتیں کر دی ہیں، تو وہ تو مشیر ہیں وزیر اعظم کے، تو پہلے سے ڈسکشن چل رہی تھی، اب آپ نے سن لیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تین بڑی وجوہات پر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہے، خواجہ آصف نے بیان بھی دے دیا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے جی یہ تو ہماری ریڈ لائن ہے، یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اب اس پر لڑائی ہے، 28ویں ترمیم آنی ہے، اس میں 18ویں ترمیم کے پیچھے جایا جائے گا، یعنی صوبائی خود مختاری اور ان سب چیزوں کے پیچھے کہ جی کیوں ہے صوبائی خود مختاری اتنی۔ اب اس پر آپ دیکھ لیجئے ایم کیو ایم کھل کر سامنے آ گئی ہے، گل پلازا آتش زدگی کا معاملہ ہے، اس پر اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور بتایا گیا کہ جی جس طرح مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جی 27 دسمبر 2007 کو کیا ہوا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد جتنا جلاؤ گھراؤ کیا گیا، آگ لگائی گئی، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی، وہ سارے کیسز ہی ختم کر دیے گئے۔ اسی طرح جتنی قتل و غارت گری ہوتی رہی ہے، الذکار کس نے بنائی تھی وہ بتائیے، مرزا بھٹو کو کیا ایم کیو ایم نے قتل کیا تھا، ساری باتیں وہ ڈالتے رہے، ایم کیو ایم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تو ہم پر الزامات لگاتے ہیں۔ عبدالقادر پٹیل تو اسمبلی میں بول رہے تھے کہ کون آگ لگاتا ہے، کون کیا کرتا ہے، فیکٹری میں آگ کس طرح لگی، بلدیہ کا بتائیں، فلاں بتائیں۔ تو یہ تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے ہے۔ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ کراچی کو براہ راست وفاق کے سپرد کر دیا جائے، اور یہ 18ویں ترمیم بالکل غلط ہے، صوبوں کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے اتنا زیادہ۔ صوبوں کے پاس اختیار کی بات چھوڑیں، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی صرف چند قوانین ہی بار بار مؤخر کروا رہی ہے۔ پارلیمان مشترکہ اجلاس 2 دفعہ مؤخر ہونے کی وجہ سامنے آئی ہے۔ حکومتی اتحادیوں کے 2 بلز پر اختلافات ہیں۔ حکومت دانش سکولز اور اسپیشل اکنامک زون کے قیام کو وفاق کو دینے کے بلز پاس کروانا چاہتی ہے، دانش سکول بھی اور اسپیشل اکنامک زون بھی، کہ یہ وفاق کے پاس آ جائیں، وفاقی حکومت کے پاس آ جائیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کا اعتراض ہے، صوبوں کا اختیار ہے۔ اب بزنس کمیونٹی کی شکایت پر وفاق کراچی میں اکنامک زون چاہتا ہے کہ جی کراچی میں اکنامک زون وفاق کے انڈر ہو، بزنس کمیونٹی یہ چاہ رہی ہے، تو یہاں لڑائی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا 18ویں ترمیم پر، صوبوں کے اختیار پر، یہ ہے۔ دوسرا صوبوں کی تقسیم پر۔
اب یہاں بڑی دلچسپ صورتحال ہے. تحریک انصاف تیار ہے ہزارہ صوبہ بنانے پر، انہوں نے قرارداد بھی منظور کر لی ہے. ابھی آئین کی جو حالت ہے اس میں یہ ہے کہ جب تک صوبہ قرارداد نہیں منظور کرتا تب تک صوبے پر بات ہی نہیں ہو سکتی. جو صوبہ ہے وہاں قرارداد منظور ہو کہ ہاں جی صوبے کی تقسیم کی جائے. تو واحد جماعت تحریک انصاف ہے جس نے قرارداد منظور کر لی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ یہ چاہتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے تو سندھ کے ٹکڑے ہوں گے اور ہم یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، وہاں تو بات ہی نہ کریں. دلچسپ بات، نون لیگ بھی نہیں چاہتی کہ پنجاب میں نئے صوبے بنے. تو پھر بلوچستان میں کیسے بنیں گے؟ کیونکہ بلوچستان میں اگر آپ بنانے جاتے ہیں تو کہیں گے پہلے آپ سندھ اور پنجاب میں تو دیکھیں. تو نون لیگ بھی نہیں چاہتی اور پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی نئے صوبے. ویسے تو درجنوں کی بات، 2 یا 3 درجن صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی بڑے بڑے ڈسٹرکٹ جو ہیں ان کو صوبوں کا درجہ دے دیا جائے. پہلے بھی پنجاب کے والے سے بات ہوتی رہی ہے. تو یہاں عجیب سا پھڈا ہے. یہاں MQM تو چاہ رہی ہے، تحریک انصاف چاہ رہی ہے نئے صوبے، لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں چاہتی. اور 18ویں ترمیم پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے جس پر نون لیگ اور کچھ اور طاقتیں آمنے سامنے ہیں، یعنی تہ در طے ہے لڑائی کی اور دراڑ کی اور یہ کہیں کہ پھڈے کی. الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے اور دیگر کچھ طاقتیں بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ جی بلدیاتی الیکشن تو ہوں. اب نہ وفاقی حکومت اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتی ہے، وہ ڈیلے پہ ہو رہے ہیں. اب پنجاب میں بھی پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ کی سرکار وہ نہیں چاہتی. تو یہ 3 اس وقت بڑی ناکامیاں، بڑی لڑائیاں سامنے آ گئی ہیں. اور اس میں اب آپ اوپر جن زی کا بھی دیکھ لیجئے کہ ان سے خوفزدہ ہیں. اب جب آپ نوجوانوں سے حق چھینیں گے تو آج کا نوجوان بات کرتا ہے، سوچ سمجھ رکھتا ہے، وہ آزاد خیال ہے، وہ دنیا دیکھ رہا ہے، وہ بڑی تیزی سے سچائی تک پہنچ رہا ہے. تو اس کو آپ اگر روکیں گے تو کبھی نہ کبھی تو اس نے 25 سال کا ہونا ہے، پھر وہ کیا کرے گا، پھر بدلہ لے گا. یعنی کسی طرح سے ہم بس کنٹینیو کر جائیں. تو یہ بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں. یہ ناکامی کا اعتراف ہے، یہ شکست خوردہ ذہن ہے. اب یہ جو لڑائیاں ہونی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ نظام میں دراڑیں واضح ہوں گی اور پہلے ہی عدم استحکام ہے وہ اور تیز ہوگا. تو تحریک انصاف پر ان کا تھا کہ جی اس کو نہیں چھوڑنا، اس کی وجہ سے سارا اتحاد بنا تھا. اب تو انہوں نے کہہ دیا نا مصطفیٰ کمال نے کہ عمران خان کو گرانے کے لیے ضرورت پڑ گئی ہماری، تو ہمیں قربانی کا بکرا بنایا گیا، تب بھی ہمیں عمران خان کے خلاف استعمال کیا گیا. پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ گئی موجودہ نظام بنانے کے لیے، تو پھر ہم قربانی کا بکرا بن گئے. پہلے بھی عمران خان کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا گیا، اب وہ بھی گلے شکوے کر رہے ہیں. تو ابھی سے اگر یہ باتیں شروع ہو گئی قربانی کا بکرا بنایا گیا تو کب تک اس طرح سے چلے گا؟ پارلیمنٹینئرز اتنے خوفزدہ ہیں عوام سے کہ کہتے ہیں جی ہمارے اثاثے صادر نہیں ہونے چاہیے. اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے کہ اثاثے اب خفیہ رکھ سکیں. MNA MPAs سینیٹرز ان کا پتہ نہیں چلے انہوں نے کیا کیا مال بنا لیا ہے. نہ ہمارے بارے میں کسی کو پتہ نہ لگے. خوف خوف خوف. تو اب یہ جو بھی پھڈے ہوں گے تو اب اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف تو پہلے ہی اس کو تو سائیڈ لائن کیا گیا تھا. تو اب اسی کو دیکھتے ہوئے نظام نے تھوڑا سا ایک راستہ دیا تحریک انصاف کو. آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کی منظوری کا، ان کے نوٹیفیکیشنز کا. قومی اسمبلی میں محمود خالد چکزئی اور سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس. تو یہ بھی اس کی کڑی ہے کہ تھوڑی سی نظر آئے کہ جی ہم تو نظام کو چلانا چاہ رہے ہیں، چل رہے ہیں. لیکن یہ جو لڑائیاں 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اب 28ویں ترمیم جس طرح آنی ہے اس میں نہ ہو سکا تو 29ویں، یہ معاملات آپ دیکھیں گے کہ دن بدن گڑبڑ ہوں گے، دن بدن خراب ہوں گے. بیانات، پریس کانفرنسز اب یہ شروع ہو گئی ہیں اور اب وہ ہے نا کہ ایک دوسرے کے راز اب اگلے جائیں گے اور اب سب کے سامنے یہ لڑائیاں آ رہی ہیں. اور یہ کہیں کہ اب یہ دی اینڈ کا آغاز ہے. یہ جو اتحاد تھا اس کا دی اینڈ اور اس کا آغاز ہو گیا ہے. یہ پیپلز پارٹی، یہ MQM، یہ نون لیگ اب سب ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیں گے، سب کے سامنے دیں گے. اللہ حافظ.